ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، فضل اور احسان ہوا کہ ہم رمضان المبارک کے اخیر تک پہنچ چکے۔ اللہ نے موقع دیا کہ ہم اس میں اللہ کو راضی کر سکیں۔ حتی الوسع ہر شخص نے کوشش بھی کی۔ اللہ ہر ایک کے روزوں کو، تراویح کو، عبادات کو، قیام اللیل کو، سب کمی کوتاہیوں کے باوجود قبول فرما دیں۔ یہ اللہ کا احسان ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں، عید آ رہی ہے، عید کا موقع آ رہا ہے، تو عید کے دن کے مسائل پر ہو سکتا ہے کہ یہ عید جمعے کی ہو، 29 کا چاند ہو، اللہ جانتے ہیں۔ اگر ہفتے کی ہوئی پھر تو اس میں کوئی اشکال نہیں، یعنی بالفاظ دیگر عید جمعے کے علاوہ ہفتے کے دوران کسی بھی دن میں ہو، بالکل نارمل بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا عید اور جمعہ دونوں نماز ادا کی جائے گی، یا صرف عید کی ادا کی جائے گی، یا صرف جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی؟ ہم جب مجموعہ احادیث کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ابو داؤد شریف کے اندر ہمیں احادیث ملتی ہیں جو ہماری اس معاملے کے اندر رہنمائی فرماتی ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1124، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اول رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور عیدین میں بھی اول نماز میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جس دن یہ دونوں نمازیں اکٹھی ہو جاتی، عید اور جمعہ کی نماز اکٹھی ہو جاتی، یعنی جمعے والے دن عید آ جاتی، تو پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر عید جمعے والے دن آ جائے گی تو عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی، جمعہ کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ لیکن اب ہم دوبارہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1073 کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور جمعہ اور عید اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی جمعے والے دن ہی عید کا دن بھی آ جاتا ہے۔ اب عید بھی خوشی کا دن ہے، عید بھی جو ہے وہ مغفرت کا دن ہے، جمعہ بھی باقی دنوں کا سردار ہے، دونوں خوشی کی وجہ جمع ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے آج 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ایک جمعہ کا دن ہے، دوسرا عید کا دن ہے۔ تو خوشی کی وجہ سے فرمایا دونوں کی عیدیں جمع ہو گئی ہیں، لہذا جو چاہے وہ عید کو جمعہ کی طرف سے کافی سمجھے۔ لیکن ہم جمعہ کو پڑھنے والے ہیں، تو اس سے ثابت یہ ہو کہ اس حدیث سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے کے دن عید آ جائے تو رخصت دے دی کہ جو شخص چاہے عید کی نماز اور جمعے کی نماز دونوں ادا کرے، اور جو چاہے وہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی اب جمعہ چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ بظاہر حدیث سے یہی مطلب آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھنے والے ہیں، اپنا عمل بتلا رہے ہیں۔ جمعے والے دن عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز کو ساکت ہو جانا، کر دینا، اس کی رخصت عام ہے یا کچھ خاص علاقے وقت تک کے لیے ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کو دیکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 5732، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو عبید وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ جمعے والے دن عید کا دن بھی ہو گیا، جمعے والے دن عید کی نماز بھی اکٹھی آ گئی۔ تو نماز عید کے خطبے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رکنا چاہتا ہے رک جائے، جمعہ ادا کر کے جائے، اور جو واپس جانا چاہتا ہے وہ بے شک چلا جائے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ، یہ بات کا زمانہ، جمعے کی اپنی شرائط ہیں، اب عید کی نماز کے مسائل میں وہ شرائط بھی وہاں پر آ جائیں گی۔ اب جمعے کی شرائط کے مطابق ہر جگہ جمعہ ادا نہیں ہو سکتا، تو عید بھی جہاں جمعہ کی شرائط نہ پائی جائیں وہاں عید کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ لہذا صحابہ کرام بڑے دور دور سے، مدینے کے باہر سے بھی تشریف لاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے۔
تو یہ رخصت ان کو تھی کہ عید کی نماز پڑھ لی، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، رکنا چاہیں تو رک جائیں، بہتر ہے اگر واپس جانا چاہتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے اکابرین کا، سلف صالحین کا، ائمہ حضرات کا اس معاملے میں مسلک، مذہب، رائے کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور ترین کتاب کتاب الام، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 512 پر وہ فرماتے ہیں کہ گاؤں دیہات والوں کے لیے جمعہ اور عید اکٹھا ہو جائے، جہاں پر جمعے کی نماز کی شرائط نہیں پائی جاتی، وہ آئیں شہر میں، عید کی نماز ادا کریں، اور جمعے کی نماز کو اگر وہ رخصت لینا چاہتے ہیں، رخصت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، واپس چلے جائیں، لیکن شہر والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عید کی نماز کے بعد جمعے کی نماز کو چھوڑ دیں، شہر والوں کے لیے درست نہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو ابو داؤد کی شرح لکھنے والے ہیں، تو شرح ابو داؤد العینی کے اندر وہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401 کے اندر یہی بات فرماتے ہیں کہ عید کی نماز سنت، جمعے کی نماز فرض، جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں ایک دن کے اندر تو سنت کی وجہ سے فرض کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ یہ دونوں کی دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں بیان مشکل الآثار للطحاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 کہ ایک آدمی بڑا حیران ہو کے آتا ہے، پوچھتا ہے کہ جمعہ کی نماز تو ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے حکم دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذان ہو، منادی بلا رہا ہے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو دنیاوی مصروفیات ترک کر دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑ کر جاؤ۔ تو عید کی وجہ سے جمعے کو چھوڑ دینا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ حکم شہر والوں کے لیے نہیں، دیہات والوں کے لیے، وہ آئے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیے، واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جائے گا، وہ جائیں اپنی ظہر کی نماز پڑھیں، شہر والے وہ باقاعدہ جمعے کی نماز ادا کریں گے۔ اور یہی مذہب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، سب کا مسلک یہی ہے، لہذا یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں اگر عذر ہے کوئی، تو عذر کی وجہ سے تو عام زمانے کے اندر بھی عذر کیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہے اس کو چاہیے جمعہ کی نماز پڑھے، جمعہ کی نماز کا حکم دیا، ظہر کا نہیں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھے۔ ہاں وہ شخص جو مسافر ہے یا بچہ ہے یا عورت ہے، ان لوگوں کے لیے جمعے کی نماز نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ عذر ہیں، سفر کا ہونا، عذر ہو جانا، اس طرح اور کوئی شرعی عذر ہے، بیماری ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں رخصت تو حاصل ہے، لیکن عمومی حالات کے اندر جمعے کے دن جمعے کی نماز ہی پڑھی جائے گی، ظہر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ عید کے اور جمعے کے اکٹھا ہو جائیں، جمعے والے دن ہی عید آ جائے تو بہتر یہی ہے کہ دونوں نمازیں پڑھی جائیں، اور اگر کوئی دور والے، دیہات والے رخصت پر عمل کرنا چاہیں ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ دین میں سختی نہیں ہے، دین کے اندر بڑی آسانی ہے، بڑی نرمی ہے، اور جہاں پر اللہ نرمی دیں، جہاں اللہ کا رسول نرمی دیں تو وہاں پر نرمی اختیار کرنی چاہیے، یہی دین ہے، یہی سنت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔